کہ ہم نے صرف ایئر لیگ کو نہیں ہرایا، ہم نے ان کے تمام اتحادیوں کو ہرایا۔ عمران خان کی تصویر لگانے والے نواز شریف کی تصویر لگا کے کھڑے ہوئے بھائی، اس طرح کرتے کرتے اس خالی ٹھیکے پہ جائے گا یا بالکل سیل آؤٹ ہو جائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ آپ کو ایک تو خیر جیت کی مبارک، اور دوسرا آپ نے آتی تنخواہیں بڑھوا دی، یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ ادارہ ہونا چاہیے، ادارے کی بقا ہونی چاہیے۔ ادارے نے یہ ثابت کیا ہے، ماضی میں آپ دیکھیں یہی ادارہ 2 جہازوں سے لے کے دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رسالوی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر پیپلز یونٹی پی آئی اے کے صدر رمضان لغاری صاحب ہیں۔ رمضان لغاری صاحب آج ذرا تبدیلی کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے تو ایک گتھم گتھا ہونے کی پوزیشن میں تھے، لگتا تھا میدان جنگ میں ہیں، لیکن اب یہ جیت کے آئے ہیں تو اب نئی پوزیشن ہے، نئی صورتحال ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا پلان ہے۔ رمضان لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بڑی جیت، بڑی کامیابی۔ ایئر لیگ کے تو ہم بڑے بڑے بینر پوسٹر یہ وہ شرارے مرارے دیکھ رہے تھے، آپ کیسے جیت گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب، سب سے تو میں اللہ کی ذات کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد آپ دوستوں کا، جنہوں نے میڈیا پہ ہماری آواز بن کر آپ نے حقیقت کو دکھایا، عوام الناس کو دکھایا، پی آئی اے کے محنت کشوں کو دکھایا۔ یہ ایک الیکشن تھا سر، اور ہمارا ایک نظریہ تھا، ہمارا ایک بیانیہ تھا۔ پی آئی اے کا مزدور پڑھا لکھا مزدور ہے، اس کے سامنے ہم اپنا کیس لے کے گئے کہ ہم آپ کی پی آئی اے کو بچانے والے ہیں، وہ لوگ پی آئی اے کو بیچنے والے ہیں۔ یہ جو بھی پروسیس ہوا، جو پچھلی بار آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے ساری صورت تھی جو واضح تھی، کہ ایک بار بھی کسی ایئر لیگ کے کسی لیڈر نے یہ اٹھ کے نہیں کہا کہ پی آئی اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا پی آئی اے کے نجکاری کے عمل کو جس طرح جو ہے نا پی آئی اے کے چہرے کو مس کر کے دکھایا گیا۔ فواد حسن فواد صاحب کی جو کمپین چلی میڈیا پر، تو اس میں پیپلز یونٹی آئی سامنے، ہمارے لوگ آئے، ہم آئے، ہم نے پی آئی اے کا صاف شفاف چہرہ دنیا کو دکھایا، اور اللہ کے کرم سے پی آئی اے کے مزدور کو، پی آئی اے کے محنت کشوں کو ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ آپ آئیں میدان میں۔ ایک الیکشن کا پروسیس ہے، اور یہ جمہوری سسٹم کا حسن ہوتا ہے کہ آپ عوام الرائے کی، محنت کشوں کی رائے کو جانیں۔ اور اللہ کے کرم سے علوی صاحب، یہ ایئر لیگ کی آپ نے بات کی، ہم نے صرف ایئر لیگ کو نہیں ہرایا، ہم نے ان کے تمام اتحادیوں کو ہرایا ہے۔ اچھا، یونائٹڈ جو ایم کیو ایم کی ایک ذیلی تنظیم ہے پی آئی اے کے اندر، جو ہمیشہ ہماری سپورٹ میں رہی، اس بار ان کے جو فاروق ستار صاحب کو اس حکومت نے پریشر کیا کہ آپ اس کو یونائٹڈ کو جو ہے ایئر لیگ کے ساتھ اتحاد کروا دیں، وہ ہمارے اتحادی تھے۔ تو اپنا فاروق ستار صاحب نے کراچی میں ایک جلسے میں کہا کہ سی بی اے ہم بناتے ہیں۔ اچھا، جہاں ہم جاتے ہیں، یہ تاریخ ہے پی آئی اے میں، وہاں سی بی اے بنتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے کہا جی آپ کا شوق پورا، آپ چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور اللہ کے کرم سے پیپلز یونٹی نے، یہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا، یہ مزدور دوست ایک فلسفہ تھا، جس نے تمام اتحادیوں کو، ایم کیو ایم سمیت، ایئر لیگ سمیت، آدھی انصاف فرنٹ بھی وہاں پہ بھیج دی گئی۔ ان انصاف فرنٹ کو پیسے دے کر توڑا گیا۔ کراچی کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو صبح سے شام تک عمران خان کی تصویر لگا کے پڑھتا تھا، وہ بھی نواز شریف کی جا کے سپورٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ایئر لیگ کی جا کے کھڑا ہو گیا۔ عمران خان کی تصویر لگانے والے نواز شریف کی تصویر لگا کے کھڑے میرے بھائی، اس کے باوجود بھی اللہ کے کرم سے ہم نے بھاری اکثریت میں الیکشن کو جیتا، اور پورے پاکستان میں کہیں بھی، پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا پی آئی اے کے دفتر، پی آئی اے کے مزدور موجود ہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ ہار گیا۔ ہم نے سویپ کیا۔ آپ نے ورکر کی بات کی، اصل میں ادارے کو بچایا، اور ادھر سے حالانکہ کروڑوں کی کمپین بھی چلی، تو وہ کمپین ان کے حق میں جانے کی بجائے الٹا ان کے خلاف چلی گئی۔ حق ہمیشہ حق مغلوب نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ حق کو آپ اس کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے ہم حق پہ تھے، حق بجانب پہ تھے، اللہ نے ہمیں عزت میں نوازا۔ اچھا، اب آپ جیت کے آگے ہیں تو کیا ایجنڈا کیا ہے؟ اب آپ ایک تو آپ نے پہلا تو آپ کا یہ بیانیہ تو ظاہر ہے چل گیا، اور آپ اس وقت بطور صدر اس لیے بیٹھے ہیں دوبارہ جیت کے کہ آپ نے نجکاری کا لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے ورکرز کو یقین ہے کہ اگر کوئی نجکاری روکنے کے لیے کوئی راستے میں دیوار بن سکتے ہیں تو یہ رمضان لغاری صاحب کی قیادت میں ان کی ساری ٹیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک یہ بیانیہ تو آپ کا الحمدللہ بک گیا، اب آپ آگے کیا کریں گے؟ کیا آپ کو خود لگتا ہے کہ آپ نجکاری روک لیں گے؟ کیوں کہ میرے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ اب نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اب یہ پی آئی اے کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے بیچ رہے ہیں،
اب آپ کی کوئی ایک چیز کبھی ٹھیکے پہ جا رہی ہے, کبھی آپ کی انجینئرنگ ٹھیکے پہ جا رہی ہے, کبھی آپ کا وہ کھانے پینے کا انتظام ٹھیکے پہ چلا گیا تھا, کچن کوزائن کو. تو یہ اس طرح کرتے کرتے اس خالی ٹھیکے پہ جائے گا یا بالکل سیل آؤٹ ہو جائے گا, یہ کیا ہوگا؟ ہاں الوی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو درست کروں, جو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہمارے مخالفین نے بھی کیا کہ جی کیٹرنگ کو بیچ دیا گیا. کیٹرنگ کو بیچا نہیں تھا, صحیح ہے. کیٹرنگ کو وقتی طور پہ شفٹ کیا تھا, جس پہ بھی ہمارے ریزرویشنز تھے کہ بھائی یہ جو ریٹس ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی جو ہمارا حق تھا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس کیونکہ یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پرانے ایئرپورٹ پہ, جس کیٹرنگ پہ جہاں پہ ہمارا سیٹ اپ تھا, یہ ایئر فورس کی جگہ تھی, ٹھیک ہے, ان کو چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آپ کا لیز پوری ہوگی, آپ اس کو خالی کریں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یکدم جو یہ سیٹ اپ کہیں پہ نیا اپنا بنانے کے اندر ٹائم لگ سکتا تھا. صحیح ہے. تو کچن کوزین کو جو ہے ایک ٹھیکہ ہے, ٹھیک ہے. ہم انشاءاللہ ہماری اپنا جگہ موجود ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, ہم اپنے مینجمنٹ سے بات کریں, ہم محترم سی او صاحب کو بات ہم نے کی بھی ہے, اور مزید بھی ہم اس کے پاس جائیں گے کہ ہم اپنا ایک سیٹ اپ بنائیں اور ہماری کیٹرنگ بنے گی. جہاں پہ آپ نے پی سی کی بات کی, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارے ریزرویشنز ہیں. صحیح ہے. ہم اس کو, یہ ایک انجینئرنگ کمپلیکس ہے جس یہاں پہ ہمارے پارٹس بنتے ہیں, اور بہت بڑی زمین ہے, بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو ہم اس پہ ہمارے ریزرویشنز ہیں, اور ہم بھی بات کریں گے, اور اس کو ہم کسی صورت میں پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس پہ انشاءاللہ ہم مینجمنٹ سے بھی بات کریں گے, حکومت لیول پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم نے چیئرمین اپنا بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ رکھی ہے, ہم پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری کو بھی خط لکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی ناگزیر بھی ہو جائے کہ جی آپ, کیونکہ وہ ایئر فورس کہتی ہے کہ جی ہم لے لیں, تو ہم اپنے امپلائیز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں وہ پی آئی کے ساتھ رہیں گے. صحیح ہے. تو یہ اس پہ ہم بات چیت ہماری چل رہی ہے, اور ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ واضح ہے. نہیں, لیکن پوری انجینئرنگ آپ کی چلی جائے, اب میں نہیں, انجینئرنگ نہیں جا رہی, یہ پی سی ایک علیحدہ ہے, جہاں پہ پرزے بنانے والا سلسلہ جو ہے نا وہ اور علیحدہ چیز. چلیں ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل چیزیں ہو گئی. اب اور آپ کیا کیا کریں گے, آپ کا ایجنڈا؟ مثلا ایک مجھے خبریں دیکھی میں نے, آپ کا ظاہر ہے کہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے آتے ہی ایک تو بڑا اچھا کیا, آپ کو ایک تو خیر جیت کی مبارک, اور دوسرا آپ نے آتے تنخواہیں بڑھوا دی. یہ بڑا کمال کا کام ہے, کیونکہ یہ اس میں ایک عام آدمی کا چولہا جلتا ہے. مہنگائی کا دور ہے نا, ایک تنخواہ دار آدمی مہینے کا فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے لے کے جا رہا ہے, اور اگر اس کو 1.25 لاکھ مل جائے تو اس کے گھر کے کچھ بجلی کا بل, کوئی گیس کا بل, کوئی بچوں کی فیس, کچھ نہ کچھ اس سے آسانی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا. اور کیا کیا کر رہے ہیں الوی صاحب؟ سب سے پہلے تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے محنت کوشوں کے کہ جی آپ کی سیلری پہ ہم کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ الیکشن سے پہلے بڑھنی چاہیے تھی. ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا, ہمارا محترم عامر حیات صاحب جو سی او ہے موجودہ پی آئی اے کے, انہی کے ساتھ ایک مذاکراتی ٹیم ہوئی تھی ہماری ایویشن سیکٹری کے دفتر میں. وہاں پہ یہ چیز طے ہوئی تھی کہ ہم یہ سیلری آپ کی بڑھے گی, ٹھیک ہے, یورپی یونین کھلے گی, اس کے بعد بڑھے گی. تو جب کیونکہ ہم نے کہا کہ الیکشن سے پہلے کہ یہ ہمارے الیکشن سے پہلے ایک آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, اس کو بڑھ دیں, کیونکہ ہمارے سیاسی مخالفین جو ایئر لیگ والے تھے وہ حکومت کے پاس جا کے پہنچے کہ جی یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا, پہلے ہی ہماری پوزیشن کمزور ہے. تو حکومتوں نے یہ رکوائی, اس کو روک کے رکھا. یہ الیکشن سے پہلے کی تنخواہ تھی جو بڑھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلو ہم نے کہا لوگوں کو کہ بھائی تم یہ بھی اسٹنٹ کھیلو. انہوں نے, ہمارے مخالفین نے, اللہ کے کرم سے ملازمین نے پھر بھی ان کو مسترد کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہی ہم نے اس کے پیچھے لگے, کیونکہ پی آئی اے کا ایک نجکاری کے اندر ایک نجکاری کمیشن میں کیس پڑا تھا, آپ کو پتہ ہے پہلے یہ جو سلسلہ چلا. تو وہ کہتے تھے کہ جی ایک اس کی پوری ایویلیویشن لگی ہوئی ہے, تو اب تنخواہیں بڑھیں گی تو پھر نئے سرے سے ہوگا, تو وہ یہ تنخواہ کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اس پہ ہم نے کہا جیتنے کے بعد ہم نے تو ہار نہیں پہنے, ہمارے لوگوں نے ہار پہنا ہے, تو ہم نے کہا جب تک آپ کی سیلری نہیں بڑھے گی ہم اس جیت کو جیت تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں میری مرکزی قیادت کا بہت اپنا کردار رہا. ٹھیک ہے. جہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار رہا. صحیح ہے. جناب محترم خورشید شاہ صاحب, محترمہ آصفہ بھٹو صاحبہ کا, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا, اور آصف علی زرداری کا. انہوں نے حکومتی ڈیفینس جو ایویشن منسٹر کو یہ کہا کہ جی ملازمین کہا کہ آپ تنخواہ نہ روکے. اور اس کے اندر جو اگر میں نام نہ لوں کسی کی محنت کا تو یہ بددیانتی ہوگی. ہماری موجودہ مینجمنٹ کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا اس کے اندر. صحیح ہے. جو موجودہ سی او ہیں ہمارے محترم عامر حیات صاحب, اس سے جب میں نے بات کی, مزدوروں کے مسائل بتائے, تو اس نے کہا کہ لغاری صاحب انشاءاللہ یہ تنخواہ نہیں رک سکتی. صحیح ہے. یہ میں تنخواہ ملازمین کا حق ہے اور میں دوں گا. ویری گڈ. بڑا اچھا جیسچر. اس کی محنت نظر آئی. آخری دن جب یہ تنخواہ بڑھنے سے پہلے اپروول نہیں آئی تو یہ پیرول چلنے لگا تھا.
صحیح ہے. تو میں نے ان کو کہا سر یہ آپ کا وعدہ تھا ہمارے پاس. تو اس نے کہا انہوں نے پیرول رکوا دیا. ویری گڈ. انہوں نے کہا نہیں یہ محنت کشوں کا پی آئی کے امپلائیز کا حق ہے, بطور سربراہ کسی صورت بھی لغاری صاحب یہ فیصلہ ریورس نہیں ہو سکتا. بہت اچھے. میں اس کو کروں گا. اس میں ہمارے CHRO جناب اطہر صاحب, دھروان صاحب, اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بڑے فارمولہ بنایا اور اس 26% کو, کیونکہ حکومت اور ڈجکاری کمیشن نہیں مان رہے تھے اس کو. درست ہے. لیکن ہمارا یہ موقف تھا کہ بھائی ہم بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں, اس مہنگائی کے تناسب سے ہمارا مزدور پس رہا ہے. ٹھیک ہے. 50,000 60,000 کی اس بجٹ میں 2 بچوں کو پالنا اس دور میں ناگزیر ہو چکا. مشکل. تو میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ 26% مہنگائی کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہو گیا. 20-25 ہزار روپے کا. اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ چلیں یہ تو ہو گیا, مزید کیا آپ کے ایجنڈے میں کیا ہے؟ ہم نے جو جیسے میں نے تنخواہ پہ شکریہ ادا کیا اپنا CO صاحب کا, ٹھیک ہے, اسی پہ ہمارے وعدے تھے 2 اور ہمارے مزید وعدے تھے. صحیح. کہ جو ڈیلی ویجز PI کے اندر اس وقت کام کر رہا ہے وہ پس رہا ہے, نہ اس کو میڈیکل کی سہولت ہے, نہ اس کو کسی ٹکٹ کی سہولت ہے, نہ اس کو جاب کی کوئی سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ان کی کنفرمیشن کا جو ہم نے وعدہ تھا, ٹھیک ہے, یہ ہم سے بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیلی ویجز سے انہیں کنفرمیشن پہ لے جائیں گے یا کنٹریکٹ پہ لے جائیں گے؟ نہیں, اس کو ہم تو کنفرمیشن پہ چلے جائیں گے, لیکن چلو آپ کانٹریکٹ دے دیں. ٹھیک ہے. جس میں ان کی اپنا ووٹ کا حق مل جائے ان کو. ٹھیک ہے. ان کی سیلری بڑھ جائے, ان کو میڈیکل مل جائے, ان کو ٹکٹ کی سہولت. کتنا اسٹاف ہوگا؟ تقریباً کم و بیش 3,500 4,000 ہمارا اسٹاف ہے جو ڈیلی ویجز پہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اس کے بعد ایک اہم فیصلہ ہے کہ مندوخیل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں عمران خان کے دور میں لوگوں کو جعلی ڈگری کے نام پہ, یہ آپ نوٹ کریں, ہم جعلی ڈگری کی حمایت نہیں کرتے, لیکن جعلی ڈگری کے نام پہ اگر بورڈ کا کسی کا محمد MU سے لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھتے ہوئے انہوں نے OMO کر دیا, انہوں نے کہا یہ بھی جعلی ہے. نہیں, یہ تو نہیں. ہم نے کہا یار آپ اس کو کرا دیں. تو اس طرح کے جو, اور جہاں ایک زمانے میں کچھ لوگ نان میٹرک تھے, ان کو پیپلز پارٹی کے دور میں 2 سال کا ٹائم دیا تھا کہ جی آپ میٹرک کر لیں, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے میٹرک کی ڈگریاں کر لی, وہ جمع, ان کو بھی نہیں. وہ ایک فیصلہ تھا, گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, بورڈ کا فیصلہ تھا. وہ جو جعلی ڈگری کے نام پہ نکالے گئے لوگ اور ایک VSS والے لوگ جو جبری ان کو پریشر کر کے ٹرانسفر کر کے ادھر کر کے, جس پہ ہمارے خدشات تھے, اس پہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ان کی بحالی. پھر مندوخیل کمیٹی نے اس کا فیصلہ کیا کہ اگر VSS والوں نے 20 لاکھ روپے لے کے نکلے ہیں تو 20 لاکھ روپے وہ جمع کرائیں, ان کو اپنی نوکریوں پہ لے لیں. جو پیسے انہوں نے لیے ہیں وہ پیسے جمع کرائیں گے, ان کو لے. لیکن جو نکل گئے ہیں 20 لاکھ لے کے, ان کے واپس آنے کا کیا؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ, آپ ٹریڈ یونین لیڈر ہیں, آپ تو سپورٹ کریں گے, لیکن میں ایک تیسرا آدمی چلے فرض ہے. علوی صاحب دیکھیں, اس میں نا ایک زور زبردستی ہوئی جس کا نام تھا والنٹری سیپریشن اسکیم. جب انہوں نے بھری تو لوگ نہیں گئے, لوگوں نے نہیں بھرا, تو ایک نا دہشت پھیلائی گئی PI کے اندر کہ جی اب جو ہے نا پھر مینڈیٹری ہوگا. اب میں ایک ملازم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد پہ, اس کو بغیر کسی وجہ کے ٹرانسفر کر دیا سیالکوٹ, ایک کو کر دیا ملتان, کراچی والے کو کر دیا اسکردو. اب ایک بندہ جس کی 40,000 تنخواہ ہے, اس کو آپ نے مجبور کیا کہ VSS بھرو. وہ مطلب یہ وہ والنٹری نہیں تھا. چلے سمجھ آ گئی, ایک پریشر تھا. اچھا, اس کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر آپ نے پیسے دیے, اب وہی پیسے وہ آپ کو واپس دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے زبردستی نکالا ہے, میں ولنگ نہیں تھا. ٹھیک ہے, میری جاب کنٹینیو کرے, میں آپ کو دے دیتا ہوں, جس دن میں جوائن کروں گا وہیں سے میری تنخواہ شروع کر. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, یہ اس پہ ہم کریں گے. اور دوسرا سر, اس وقت پی آئی اے کا یورپ کھل گیا. ہاں, میں ابھی یہ کہنے لگا تھا, جب آپ نے ڈگریوں کی بات کی تو پھر وہ مجھے سرور خان یاد آ جاتا ہے, اور پھر آپ کے جعلی پائلٹ بھی یاد آ جاتے ہیں جن کو جعلی کے نام پہ نکال دیا گیا. بڑا خودکش حملہ تھا یہ بھی, ایک عجیب سی پتہ نہیں کیا بات تھی. اور اب تو الحمدللہ مبارک ہو آپ کو, یہ بھی آپ کے روٹس شوٹ کھل کے آمدن ہو گئی. اور ابھی تو پھر کیا ہو اس پہ؟ علوی صاحب دیکھیں, ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ جی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, اس کو شاد اور آباد رہنا چاہیے اور اس کو ہواؤں میں اڑنا چاہیے. فلیگ کیریئر ایک ایئر لائن ہے جو دنیا میں جانی چاہیے, یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے. آپ کہہ رہے تھے یہ نقصان میں ہے, آپ نے ہمارا یورپ بند کیا, اب یورپ کھلا. میں گورنمنٹ کا جس نے اس کو کھولنے میں ہماری مدد کی ہے ان تمام طاقتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا UK سیکٹر جہاں سے ہم 70% جو ہے نا ریونیو جنریٹ کرتے تھے, وہ بند کرا کے ہمارے کمر پہ ایک وار کیا گیا, ہمیں ایک ڈینٹ پڑا. اب وہ چیزیں کھل رہی ہیں.
اب جب یہ پاکستان ابھی بھی اب آپ جائیں ہماری فنانشلی رپورٹ دیکھیں کہ پی آئی اے آپریٹنگ پرافٹ میں اربوں روپے کے پرافٹ میں ہے نا. آپ نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا, ہولڈنگ کمپنی بنا دی جہاں پہ ایسیٹس اور لائبلٹی کو علیحدہ کر دیا, اور آپ نے صاحب ایک نیٹ کلین پی آئی اے بنا دی جو آپ کسی کو دینے رہے تھے. وہ بھی آپ نے دیکھا جو پی آئی اے کے ساتھ مذاق ہوا, یہ جو بولی تھی آپ کے سامنے تھی ساری, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ادارہ ہونا چاہیے, ادارے کی بقا ہونی چاہیے. ادارے نے یہ ثابت کیا ہے, ماضی میں آپ دیکھیں نور خان کے دور میں یہی ادارہ 2 جہازوں سے لے کے دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا. تو ایک ایگزامپل سیٹ ہے, موجود ہے, آپ اس کو چلائیں. آپ ایک نیت تو کر لیں نا کہ ہم نے اس کو چلانا ہے, گورنمنٹ ہماری مدد کرے, ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. بھائی آپ کا لاس اگر کور ہو جائے, ہم دیکھیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم نیشنل فلیگ کیریئر ہے اور ہم پبلک سروس پرووائڈر ادارہ ہے. ہم گلگت والوں کو, ہم ذوب والوں کو, ہم دنیا کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور دنیا کے اب پیرس گئی ہے, آپ جائیں نا وہاں پہ, آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ نے یا میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کتنا مسرت کا اظہار کیا, خوشی کا اظہار کیا ہے. وہ سمجھ دے کہ ہمارا وطن آ گیا. یس بالکل. الوی صاحب آپ نے دنیا میں ٹریول کیا ہے, آپ یو کے میں بیٹھے ہیں, آپ دل خوش ہوتا ہے. آذربائیجان بیٹھے, جب پاکستان کا جہاز نظر آتا ہے آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں میرا پاکستان آ گیا. یس کوئی چاہیے. اچھا یہ ہوٹلوں کی اب کیا کیفیت ہے, کیا پوزیشن ہے؟ جی روز ویلٹ اور باقی کوئی ٹھیکے میکے پہ دینے کی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں. آپ جب ہم کے مارچ 2025 کے پہلے ہفتے میں یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اب اسٹل کیا پوزیشن ہے اس کی؟ دیکھیں جی, ہوٹل ابھی تک ہمارے پاس ہے. اس کو لاسٹ ٹائم جناب سعد رفیق صاحب جب ایویشن منسٹر تھے, اس پہ ہمارے بڑے خدشات تھے کہ وہ ایک اسٹیٹ جو ہے نا نیو یارک سٹی گورنمنٹ کو جو ہے نا انہوں نے دے دیا تھا یہ رینٹ پہ, اور انہوں نے ریفیوجیز ڈال دیے اس کے اندر, اس کی پوری گریس کو خراب کیا گیا. دیکھیں ہمارا الوی صاحب ایز اے پی آئی اے امپلائی ہمارا دل جلتا ہے. ہمارے ایسیٹس ہیں, یہ ایئر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایئر مارشل نور خان نے اتنے بڑے شاندار ایسیٹس بنائے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. جا کے آپ دیکھیں مین ہٹن کے اندر, سر آپ پوچھیں کہ انچوں میں زمین ملتی ہے, وہاں پہ 1052 کمروں پر 52 سوئٹس اور 1000 کمرے پر مشتمل آپ کا ہوٹل ہے. پاکستان کا ہوٹل, کتنا بڑا ایسٹ ہے, وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے سر. کوئی شک. تو وہ پاکستان کے پاس رہنا چاہیے, پی آئی کے پاس رہنا چاہیے. پی آئی چل سکتی ہے سر, صحیح. آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, گورنمنٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے, ہمیں فری اینڈ فیئر ہمیں اپنی پالیسی بنانے کا حق دیا جائے. ابھی موجودہ سی او بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بڑی محنت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پی آئی کو چلانے. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ٹریڈ یونین لیڈر, نیا جیتا ہوا صدر پیپلز یونٹی پی آئی اے رمضان لغاری اپنے سی او عامر صاحب سے مطمئن ہے, خوش ہے. یہ میرے لیے ایک اچھی بات اس لیے ہے کہ عموماً مینجمنٹ میں اور یونین میں آنکڑا رہتا ہے, لڑائی جھگڑا رہتا ہے, اور بہرحال بات تو بیٹھ کے ہی ہوتی ہے, امن سے, صلح صفائی سے, ڈائلاگ سے بات ہوتی ہے. تو آپ کا اگر ایک سی بی اے پل کا کردار ادا کرتی ہے نا ورکر کا اور ان کا مینجمنٹ کے درمیان, تو یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں وہ سن رہے ہیں آج, اس لیے آپ تعریف. دیکھیں اپنا الوی صاحب, کوئی بھی سی او جو ہیڈ آف ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کا, وہ فادرلی فگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا کلیش ہو کسی کے ساتھ. صحیح. بیچ میں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جو ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے کان بن جائیں گے, یہ ان کی آنکھ بن جائیں گے, تو جو رپورٹیں نیچے والی ہیں وہ سی او کو جائیں گی, تو ہماری روزی روٹی نہیں چلے گی. صحیح. وہ اس رفٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. درست ہے کہ جی یہ ان کا نا ورکنگ ریلیشن آپس میں نہ بنے, خرابی نہ بنے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادارے کی خرابی ہوتی ہے. درست ہے. میں نے دیکھیں ہم محنت کش ہے, ہمارا نہ سر کوئی پالیسی میکر ہے, ہم نہ ہم کوئی جہاز خریدنے میں ہماری کوئی سائن ان کو درکار ہوتی ہے. ہم نیچے پی آئی اے جو بھی ہیڈ ہوتا ڈپارٹمنٹ کا, سی او صاحب جو بھی آئیں گے, وہ پی آئی اے کے لیے بہتر کام کریں گے تو میرے لیے بہتر ہوگا. درست ہے. جہاز آئیں گے تو میرے لیے خوشحالی ہوگی. میری تنخواہ سی او صاحب نے بڑھوائی, صحیح ہے, مینجمنٹ نے بڑھوائی, میں خود تو نہیں سائن کر سکتا تھا, میرا تو مطالبہ ہی کر سکتا ہوں نا. تو اگر کوئی پازیٹیو لے کے ہمیں چلے, اور مجھے یہاں تک آج تک پتہ چلا ہے, وہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ماضی میں بھی دور کیا گیا. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دوا کرے کوئی.
ہمیں اس نے ہمارے محنت کشوں کے لیے کام کیا، ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا کہ یار یہ شخص بڑی محنت سے ہمارے محنت کشوں کی روزی روٹی، اس کے مسائل پہ سیریس ہو کے ہماری روزی روٹی، تو اس کی عزت ہمارے دل میں بڑھ گئی. میرے پورے پی آئی اے کے محنت کشوں کے دلوں میں اس کی عزت ہے اس وقت. ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے. بہت اچھے. ہم اس کو، وہ پی آئی اے کو بہتر کرے گا، ہم اس کی طاقت بن کے اس کے ساتھ. بڑا اچھا جیسچر ہے. میں وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا ہے. ایک باتوں میں اپنے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا نام لیا. مجھے ایک ان کا جیسچر سے مجھے ایک اچھا، ایک تو ان کی اٹھان میں، ان کے سٹائل میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ یاد آتی ہیں. اچھا، آپ کو بھی آپ نے بتایا کہ آپ کے بچانے میں بھی ان کا بڑا رول رہا. حالانکہ انہوں نے یہ یوٹیلیٹی سٹور والا سارے کا سارا معاملہ انہوں نے ہینڈل کیا. میکسیمم اسمبلی میں انہوں نے اسپیچ کی اس حوالے سے. اور یوٹیلیٹی سٹورز کے مجھے لوگ جو ملے نا، تو وہ بھی بڑے خوش تھے آپ کی بات میں. ان کی بات میں زبردستی نہیں گھسیڑ کے لایا کہ وہ اور ٹاپک ہے یوٹیلیٹی سٹورز والا، لیکن کیونکہ ورکرز کی بات ہے اور یہ ایک نو آموز ایک پولیٹیکل، اگرچہ باپ سیاستدان، بھائی سیاستدان، ماں سیاستدان، نانا سیاستدان، بڑا قد کاٹ ہے ان کا، لیکن یہ وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کر رہی ہیں. ویسے آصفہ بھٹو صاحب جی دیکھیں، یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ میری لیڈر کی بیٹی جو ہم شکل بے نظیر ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو واللہ ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. کیونکہ اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی صورت، اس کی سیرت سب اپنی ماں سے ملتی ہے. اور آصف علی زرداری کی وہ بہادر بیٹی ہے، ہمارے اپنا چیئرمین صاحب کی بہن ہے، تو وہ ہمیں بڑے بیوی کی طرح ہم سے ملتی ہے. جس طرح بیوی اپنے ورکروں کا خیال کرتی تھی علی صاحب، تو آصفہ بھٹو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب میں نیشنل اسمبلی گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس محنت کشوں کے تنخواہوں کے مسئلے پر، تو جب بیوی باہر آئی اپنے سیشن سے تو ہم نے آواز لگائی تو آ کے کھڑی ہوگی ہمارے ساتھ. جی بتائیں. تو ہم نے کہا جی یہ بیبی. انہوں نے کہا، آپ نے کہا جی آپ بات کریں، خواجہ آصف سے ملا، میں نے بات کرنی ہے. دیکھیں وہاں پہ ان کو فون کر دیا. پرسوں ہم سے ایئرپورٹ پہ وہاں پہ ملاقات ہوئی، میرے ساتھ کھڑی ہوگی، اس نے آ کے مجھے مبارک دی کہ جی آپ کو مبارک ہو. یہ بیوی کی عادت تھی سر. ہاں نہیں، شہید بیوی جب بھی یہ تربیت کا عمل ہے جو انہیں اپنی ماں سے وہ اپنے ورکروں کا پوچھتی تھی. اگر میں نہیں ہوں تو میرا پوچھتی، اگر کوئی اور نہیں تو اس کا پوچھتی. اس دور کے جتنے بھی لیڈر تھے تو وہ آ کے جب بیوی سے ملتے تو کہتی باقی کہاں ہیں، درست فلاں صاحب کہاں ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے. تو دیکھیں جو ورکر کو عزت دیتا ہے نا، پیپلز پارٹی اس وجہ سے اپنے اپنی لیڈرشپ پہ جان نچھاور کرتی ہے کہ وہ ورکر کو عزت دیتے ہیں. چھوٹے ورکر کو بیسیکلی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ چھوٹے ورکر کو بہت بڑا سمجھتی ہے. کوئی شک. آخری کوئی پیغام؟ میں اپنے پی آئی اے کے تمام محنت کشوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دے دی، جو ہم دوبارہ سی بی اے بن گئے، آپ کے ووٹ سے بن گئے. انشاءاللہ آپ محنت کریں، پی آئی اے کے لیے محنت کریں. پی آئی اے پھولے گی پھلے گی، آپ کے بچوں کا رزق بڑھے گا، اور ہم سب نے مل کر، مینجمنٹ کے ساتھ مل کر پی آئی اے کی بہتری کا کام کرنا ہے. اور یہ بات میں آج پھر بھی آپ کو واضح بتا دوں کہ جب بھی پی آئی اے پر کوئی برا وقت آیا، کوئی بھی سامنے آیا پی آئی اے کے آپ کی پی آئی اے کو بیچنے کے لیے، تو آپ کی پیپلز یونٹی اس کے سامنے سیاہ پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے. اور ہمارا فورم انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا. ناظرین، بات چیت آپ نے سنی، تبصرہ بھی آپ کا، تجزیہ بھی آپ کا، اور فیصلہ بھی آپ کا. گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر جب آپ اس کو جس جگہ بھی دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں یا یوٹیوب پہ دیکھیں، تو اپنے کامنٹس کے ذریعے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.